نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو الگ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا
کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی۔ بزرگان محترم، 2 دن سے پڑ رہا خوب تاپ ہے، 2 دن سے پڑ رہا خوب تاپ ہے، پریشان جس سے میں اور آپ ہے۔ ہوتی ہے ایسی حالت عام طور پر، ہوتی ہے ایسی حالت عام طور پر، جب بڑھ جاتے زمین پہ پاپ ہے، جب بڑھ جاتے زمین پہ پاپ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی واپس ایسا معتدل موسم کہ جو میرے اور آپ کے لیے بہتر ہو ہمیں بعافیت میسر فرمائے، اور یہ جو شدید گرمی ہے اس سے انسانیت کو راحت نصیب فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور یہ صرف شدید گرمی کا سوال نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا حال کہ موسم جیسا ہونا چاہیے جس جگہ پر اس سے الٹ ہے۔ انڈیا میں ہمارا جو علاقہ ہے خاص طور سے وہاں دیکھ لیجئے کہ بارش کا موسم تو ہے لیکن ایسی بارش ہو رہی ہے کہ جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے آقا کی تعلیم دیکھیے کہ نعمت کو کیسے مانگنا ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ بارش جو برستا ہے تو آپ نے ہمارے بڑے بوڑھوں سے یہ سنا ہوگا کہ بارش کو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی رحمت، ہے نا اسماعیل جی؟ ہاں، اللہ کی رحمت کہتے تھے۔ بارش کو کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کی رحمت۔ لیکن بارش ہمیشہ اللہ کی رحمت نہیں، اس لیے حضور نے ہمیں کیسے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اصل میں ایک قصہ ہے اس دعا کے پیچھے کہ ایک صحابی تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے خطبے کا موقع تھا، مفہوم ہے، اور کہنے لگے کہ حضور ہماری طرف بارش نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان بھی پریشان ہے اور جانور بھی پریشان ہے، تو آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو۔ آقا نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے اور قبولیت آسمان سے پانی کی شکل میں نازل ہوئی کہ بارش برسنا شروع ہو گیا۔ 1 ہفتہ بارش برستا رہا۔ وہی صاحب دوسرے جمعہ کو پھر آئے اور درخواست کی آقا سے کہ گزشتہ جمعہ میں حاضر ہوا تھا اور بارش کی آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش برسنا شروع ہوا، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زائد بارش ہو چکا ہے، تو اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے کہ اب بارش نہ ہو۔ تو حضور نے اس موقع پر پھر دعا کی
کہ اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو ہم پر ایسا بارش برسا کہ جو ہمارے لیے نفع بخش، فائدہ مند، راحت رساں ہو۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے وہاں بھی یہ حال ہے، اور امریکہ اور آسٹریلیا میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ جنگل میں وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو کہیں ہوا کا یہ معاملہ ہے، کہیں بارش کا یہ معاملہ ہے، اور کہیں ویدر کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو یہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس کی وجہ سے نہ ہو۔ بہرحال ہم تو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں میری بچی کو رکھنے گیا مدرسے، ہر چند سیکنڈ کے بعد میرے ہاتھ میں رومال تھا، چہرہ صاف کر رہا ہوں، ہاتھ صاف کر رہا ہوں، پسینہ بہہ رہا ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگا، کیسا مانگا، اور ہمیں کیا سکھا، کیا نہیں سکھا گئے۔ ایک بزرگ کی دعا ذکر کی ہے کتاب میں کہ وہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ تو نے انسان کو کیسا پیدا کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا ہے، ناتواں پیدا کیا ہے۔ تو میں تو کمزور ہوں، یہ جو موسم ہے تو معتدل بنا دے۔ یہ موسم اور یہ گرمی، یہ تاب، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اے اللہ جب یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو نے قرآن میں کہا ہے کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جب دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ تو اللہ واقعی میں تو کمزور ہوں، میں دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گا؟ اے اللہ تو میری اس سے حفاظت فرما، تو میرے حق میں بہتری کا معاملہ فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، دنیا میں بھی چین و سکون نصیب فرما۔ تو بہرحال اب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ جھنجھوڑتے ہیں ہمیں۔ جب غفلت میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ طاری ہو جاتی ہے تو کبھی اس طرح موسم میں تبدیلی لائی جاتی ہے تاکہ آخرت کا تصور پیدا ہو۔ آخرت کا کیا ہے؟ وہ تصور پیدا ہو کہ آدمی جو ہے، یعنی ہم گرمی میں ویسے باربیکیو کرتے ہیں اور 2 دن سے حالت یہ ہے کہ انسان خود باربیکیو بن جائے، ہاں خود امتیاز بھائی باربیکیو بن جائے، ویسی جو ہے وہ حالت۔ بہرحال تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں معتدل موسم جو ہے وہ نصیب فرما، اللہ قبول فرما، آمین۔ اب جو موضوع چل رہا تھا بقرعید سے پہلے، وہ بقرعید کی نزدیکی کی وجہ سے ہم نے مؤخر اور موقوف کر دیا تھا۔ وہ کیا موضوع تھا؟ میت کا چہرہ دیکھنا، کہ میت کا چہرہ، کسی مسلمان کا مرد ہو یا عورت انتقال ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ سکتے کہ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی تصویر، اس کا فوٹو، اس کا پکچر یہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک کلام منظوم ہوتا ہے، منظوم کلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات مختصر جملے میں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پہلے میں ایک منظوم کلام جو آج گفتگو کرنی ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز انشاءاللہ وقت رہا تو، اور آپ اسی منظوم کلام پہ غور کریں گے اور شیخ زمن اللہ کو منظور ہوا تو آپ کو سمجھ میں
شروع ہی میں آ جائے گا. سنیے. بعد از مرگ دیکھ سکتے میت کا چہرہ ہے. مرگ کہتے ہیں عارف بھائی موت کو. مرگ کا معنی موت، یعنی مرنے کے بعد. بعد از مرگ دیکھ سکتے میت کا چہرہ ہے، نہیں رکھا شریعت نے اس پہ مکمل پہرا ہے. اس لفظ پہ غور کرنا، میں نے مکمل کہا ہے. کچھ تو پہرا رکھا ہے لیکن مکمل نہیں ہے. نہیں رکھا شریعت نے اس پہ مکمل پہرا ہے. عورت عورت کا، مرد مرد کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. عورت عورت کا، مرد مرد کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. ہاں مگر تصویر نہیں کھینچ سکتا. ویسے تو کھینچنا آتا ہے اردو میں، لیکن میں نے کھینچ گجراتی والا لفظ استعمال کیا تاکہ اوپر سے وزن بیٹھ جائے. تو منظوم کلام میں وزن بٹھانا پڑتا ہے، اور آپ الگ الگ زبان کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے. بہرحال تصویر لینا میت کی منع ہے. تصویر لینا میت کی منع ہے، بلکہ از روئے شرع یہ عمل گناہ ہے. یہ عمل گناہ ہے. میت سے حاصل کرنا ہمیں عبرت ہے. میت کو دیکھ کر حاصل کرنا عبرت ہے. ہر چیز کو فنا، یہی قانون فطرت. موت ایک روز ہر ایک کو آنی ہے. موت ایک روز ہر ایک کو آنی ہے، اور روح تن سے نکل جانی ہے. اور روح تن سے نکل جانی ہے. آخری شعر ہے، مصرع ہے آخری. اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں، ہے ابھی موقع، ہے ابھی موقع، اگلے سفر کے لیے کچھ کر جائے. ہے نا نورانی بھائی؟ اگلا سفر درپیش ہے تو ابھی موقع ہے اگلے سفر کے لیے کچھ کر جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، 28ویں پارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، مفہوم ہے ڈرو اللہ سے اور دیکھتے رہو، اپنا جائزہ اپنا حساب یہ لیتے رہو کہ تم نے کل کے لیے. قرآن میں اور حدیث میں قیامت کے لیے مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان میں ایک لفظ کل بھی ہے. آج دنیا ہے تو کل آخرت. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا لغد، یعنی اس کا معنی ہے کل کے لیے، کہ تم نے آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر رکھا ہے کہ نہیں. تو ہر آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا حساب وہ کرتا رہے. بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور نصیب فرما کر عمل کی توفیق اسے قبول بھی فرمائے. اصل چیز ہے قبولیت. بعض مرتبہ قابلیت تو ہوتی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی، اور اس کا الٹا ہوتا ہے کہ قابلیت نہیں ہوتی لیکن ٹوٹا پھوٹا کر لیا قبولیت ہو جاتی. ہاں، اسی لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ شرط اورا داد قابلیت نیست، کہ اس کے وہاں قبول ہونے کے لیے قابلیت کی شرط نہیں ہے.
اصل چیز ہے قبولیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ بہرحال میت کا چہرہ دیکھنا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی دیکھ سکتے ہیں، کب دیکھنا ہے اور کب نہیں دیکھنا ہے میں روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور مختصر اس سے حاصل ہونے والا سبق یہ عارف بھائی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پہلی روایت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لڑکا، یہ صاحبزادہ نور نظر جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، حضور کو احساس ہو گیا کہ اب اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ حضور کو کوئی کام ہوگا تو کسی وجہ سے تشریف لے گئے، لیکن یہ کہہ کر گئے کہ ابراہیم کا انتقال ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے کفن مت پہنانا، یہاں تک کہ مجھے تم خبر کرو میں آ جاؤں اور اسے دیکھ لوں، اس کے بعد اس کو کفنانا ہے۔ انتقال ہوتے ہی اسے کفنا مت دینا، کفن مت پہنا دینا، یہ حضور کہہ کر چلے گئے کام سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کے صاحبزادے تھے، حضور کو خبر کی گئی کہ ابراہیم دنیا سے جا چکا ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا چہرہ دیکھا اور نہ صرف دیکھا بلکہ چہرے کی جانب جھکے اور اسے چوما، اسے کس کیا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، چہرے کی طرف جھکے بھی، چوما بھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ ابراہیم تیری جدائی پر، تیرے غم پر میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور میرا دل غمگین ہے۔ پتہ چلا کہ فیملی میں کسی کا انتقال ہو جائے، رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے، دوست و احباب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور بلا اختیار اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، شریعت اسے منع نہیں کرتی، کیونکہ یہ حضور کا خود عمل حدیث میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا کہ ہماری آنکھیں، حضور نے باقاعدہ فرمایا، حدیث میں لفظ ہے کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور میرا دل کیا ہے؟ غمگین ہے۔ دیکھیے یہ رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ شریعت کی روح کو نہیں سمجھتے، اور کوئی دیندار سمجھا جانے والا آدمی کسی اس کے اپنے کے دنیا سے چلے جانے پر وہ آنسو بہاتا ہے، وہ غمگین ہونے کا اظہار کرتا ہے، اپنا غم وہ دکھلاتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ او ہو یہ تو اللہ والا ہے، اور دیکھو اللہ نے دیا تھا یہ تحفہ اور گفٹ، اللہ کی دی ہوئی جان تھی، اللہ نے لے لی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن نہیں، حضور سب تعلیم دے کر گئے۔ اسلام نے انسان کی نفسیات، اس کی طبعیات، اس کا نیچر، اس کی فطرت، اس کی بناوٹ، اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے نبی سے یہ عمل کروایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی اپنا چلا جائے، ہاں دکھانے کے لیے نہیں رونا ہے، اور سینے پہ ہاتھ مار مار کر، چہرے پہ ہاتھ مار مار کر، سینہ جو ہے وہ پھاڑ کر اس کے رونے کی اجازت نہیں، بلکہ میں آپ کو میری حالت بتاتا ہوں، پتہ نہیں بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے، لیکن بتا رہا ہوں۔ میرے والد دنیا سے چلے گئے،
میں بہت کلوز تھا میرے والد سے، ہر اولاد ہوتی ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی منہ لگا تھا، منہ چڑھا تھا اور لاڈلا تھا۔ آج بھی جب کسی عالم کے منہ سے میں والد کے فضائل سنتا ہوں، اس کے حقوق کا بیان سنتا ہوں، موت کا کوئی منظر جو ہے کھینچتا ہے، میرے والد کی تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے اور بلا اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہے؟ کسی کی والدہ چلی گئی تو ایسا ہوتا ہے، کسی کی اولاد چلی گئی ایسا ہوتا ہے، کسی کی گھر والی چلی گئی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، اس وقت پہ ایسا ہو جائے تب بھی نہیں روکا ہے، بعد میں ہو جائے تب بھی نہیں روکا ہے۔ بڑے میاں کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، یہ بھی میری طرح روتے ہیں، آج بھی روئے ہیں، انہوں نے آنکھیں جو ہیں وہ صاف کی ہے، تو شریعت نے اس سے نہیں روکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہمیں دکھا کر گئے۔ بہرحال یہاں سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا کہ میت کا چہرہ کب دیکھنا افضل ہے۔ دیکھیے ابھی میں جائز کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کو سب سے افضل وقت بتا رہا ہوں۔ اس روایت کی روشنی میں علامہ سندھی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ میت کا چہرہ دیکھنے کا سب سے افضل وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے۔ حضور خود صحابہ کو کہہ کر گئے کہ ابراہیم کے جانے کا وقت دنیا سے قریب ہے، یہ دنیا سے چلا جائے مرزا صاحب، تو کیا فرمایا کہ اسے کفن مت پہنانا اور مجھے اطلاع کرنا، میں آ کر اسے دیکھوں گا۔ پتہ چلا کہ کسی کا چہرہ دیکھنا ہو میت کا، سب سے افضل وقت ہے اسے کفنانے سے پہلے، اسے کفن دینے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے۔ سمجھ آیا؟ ارے زور سے بولو، سمجھ آیا نا؟ ہاں، یہ سب سے افضل وقت۔ اگلی بات جو جائز ہے، دوسری روایت جو بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میرے ابو جان وہاں پر موجود نہیں تھے، میرے ابا جان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ حضور کی عیادت کر کے گئے تھے، لیکن آپ کی ایک بیوی تھی جو مسجد نبوی سے ذرا دور رہتی تھی، اور اس بیوی کے پاس کچھ دن سے، چونکہ حضور بیمار چل رہے تھے، صدیق اکبر ساتھ میں تھے، اس کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا پائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر میں ایسا معاملہ ہوا کہ بیمار چلتے رہے، کہتے ہیں تقریباً 16-17 دن بیمار رہے۔ کتنے دن؟ ہاں، تو پھر ذرا حالت اچھی ہو گئی۔ اور یہ بھی آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ کوئی بہت بیمار ہو اور کلمہ بھی اس کو کہہ دیا گیا، پھر اچھا ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ اچھا ہو گیا ہے، لیکن یہی اس کے جانے کی نشانی ہوتی ہے نا۔ آدمی پہ ذرا غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ اب تو ذرا حالت اچھی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں صدیق اکبر بھی دھوکہ کھا گئے کہ اب تو میرے محبوب کی طبیعت ٹھیک ہے، تو چلو ذرا بیوی کا بھی حق ادا کر کے آؤں، اس کی بھی دیکھ بھال کر کے آؤں، کوئی ضرورت ہو اس کی۔ ادھر گئے ہیں اور ادھر انتقال ہو جائے۔ اب صدیق اکبر کو خبر کی گئی، چونکہ اب ان کی ہی ضرورت تھی۔ آپ کو معلوم ہے عمر فاروق تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ خبردار کسی نے یہ کہا، منہ سے نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، کوئی بولے گا اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل مبہوت ہو گئے کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے، کہ گویا دنیا ہی میں نہیں ہے، گم سم جس کو ہم بولتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کی ہی ضرورت تھی ایسے وقت، تو ان کو بلاوا بھیجا، پیغام بھیجا۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور مسجد میں گھوڑے پہ تشریف لائے، یہ بھی ہے کہ گھوڑے پہ تشریف لائے،
مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ ہی کس کا حجرہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیقہ کے حجرے میں انتقال ہوا ہے، اور صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں بیٹی کے گھر جانا ہے۔ تو امی جان نقشہ کھینچتی ہے کہ ابو جان تشریف لائے، ابا جان تو کسی سے گفتگو نہیں کی، مسجد میں گئے، جو کرنا تھا کیا، کسی سے بات چیت نہیں کی، ایون حضرت عائشہ سے بھی بات نہیں کی، ان کو بھی کوئی تسلی اور دلاسے کے الفاظ اس موقع پر نہیں کہے فوراً، اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے امی جان روایت کرتی ہے کہ حضور کو کفن دیا جا چکا تھا، کفن پہنایا جا چکا تھا، یمنی چادر تھی حضور کے بدن پر۔ کون سی چادر تھی؟ یمن سے چادر آئی تھی، اس میں حضور کو کفنایا گیا، وہ کفن دیا گیا یمن کی چادر میں۔ تو صدیق اکبر کو آنے میں دیر بھی لگی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چہرہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چہرے کا دیدار کیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر بوسہ دیا۔ جو عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کیا تھا، صدیق اکبر نے ٹھیک وہی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کیا ہے۔ اب مجھے کیا کہنا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے یہاں ایک جملہ استعمال فرمایا کہ صدیق اکبر نے حضور کے اوپر جو چادر تھی وہ ہٹائی، اور آپ کا چہرہ دیکھا، دیدار کیا، بوسہ دیا، اور کفن آپ کو دیا جا چکا تھا یمنی چادر میں۔ تو اس سے جواز معلوم ہوا کہ انتقال کرنے والے کا کوئی اپنا ہو، فیملی ممبر ہو، یا کوئی اس کا قریبی ہو، کفن دیا جا چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ چہرہ دیکھنا چاہے تو میت کا دیکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب 8 بج گئے، تیسری صورت بتاؤں یا رہنے دیں؟ بتا دوں؟ چلے تیسری صورت سن لیں۔ حدیث ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، اسرعوا بالجنازہ فإن تک خیر۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے، مفہوم ہے اسے جلدی اپنی منزل تک پہنچاؤ، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تو تمہارے درمیان رہے اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے۔ یہ خود حدیث کے الفاظ ہے کہ فخیر تقدمونہا، کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے اس کو فارغ کرو اور جلدی اس کو اس کی منزل پہ پہنچاؤ، وہ تو نیک صالح ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کی جھلک ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ قبر سے، اور دوزخ کا عذاب بھی قبر سے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کے متعلق ہاں کہ ابھی تو وہ جہنم میں نہیں گیا، وہ تو جب جائے گا، جب فیصلہ ہوگا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں پر عذاب یہ نازل ہوتا ہے، اور اس کی ناش تو آپ جانتے ہیں کہاں رکھی ہوئی۔ ہاں تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ قبر، اچھا قبر کہہ دیتے ہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آپ پوچھیں گے کہ اگر کسی کو شیر کھا گیا، کوئی دریا میں ڈوب گیا، کسی کو اجگر سانپ نکل گیا، کسی کو مگرمچھ نکل گیا، یا کچھ لوگ جو ہیں اپنی میت کو کیا کر دیتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، تو پھر تو جواب انشاءاللہ اس کا کبھی پھر ہیں بھائی، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو کبھی پھر جو ہے انشاءاللہ اس کا جواب یہاں جلدی جلدی سن لو۔ حضور نے دونوں بات کہی اور فرمایا وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدَعُونَ عَنْ رِقَابِكُمْ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مرنے والا چاہے مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے، زندگی اچھی نہیں گزری ہے، نیک صالح نہیں ہے، فرمایا کہ بوجھ کو، حدیث کے الفاظ ہے کہ بوجھ کو
اپنے درمیان میں اپنے کندھے پہ کیوں رکھتے ہو؟ پہنچاؤ اس کو اس کی منزل۔ تو دونوں کے متعلق کیا کہہ دیا؟ اچھا ہے تو بھی پہنچاؤ، کیوں پہنچانا آپ کو بتا دیا، برا ہے تو بھی جلدی پہنچاؤ۔ اسی لیے ہم لوگ جتنا زیادہ جلدی ہو سکتا ہے میت کو اس کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ تیسری صورت کہ چہرہ دکھانے کی اور دیکھنے کی، کہ نماز جنازہ ادا کی جا چکی، نماز جنازے کی ادائیگی کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا اور دکھانا کیسا ہے؟ تو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شام میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب نماز جنازہ کے بعد اس کی اگلی منزل، اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ قبر ہے۔ اب اس کو غسل بھی دیا جا چکا، کفنایا بھی جو ہے وہ جا چکا، اب اگر اس کا چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے تو زیادہ نہیں تو تھوڑی تاخیر تو ہوگی۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑی تاخیر تو ہوگی نا، تھوڑی تاخیر تو جو ہے وہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جنازے کی ادائیگی کے بعد میت کا چہرہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے اور لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اب اس کو اس کی منزل پہ پہنچاؤ۔ ہاں اپواد استثناء ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کوئی رشتہ دار دور سے آیا اور اس کا قریبی ہے، ابھی قبر میں نہیں رکھا گیا اس کو، اور جنازہ قبرستان میں ہے اور اس کا قریبی ہے، کبھی بیٹا دور رہتا ہے کسی دوسرے ملک میں یا اسی ملک میں، دور آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میرے بڑے ابا کا جب انتقال ہوا عبداللہ مالویہ پریسٹن کے اندر، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، تو ہماری ایک فیملی جو اسی یو کے میں تھی، برطانیہ میں، ایک جگہ سے وہ آ رہے تھے، ٹریفک لگ گئی تو اس کی وجہ سے اب انتظار نہیں کر سکتے تھے، تھوڑا بہت انتظار جو ہے ہوتا تو کرتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی دیر ہو جائے گی، تو میں نے ہی نماز پڑھائی تھی، میں ہی وہی تھا، میں نے کہا چلو اب بڑے ابا کو پہنچاتے ہیں ان کی منزل پہ پریسٹن میں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پریسٹن میں آپ جانتے ہیں جیسے ہی موٹر وے آپ چھوڑتے ہیں قبرستان وہیں ہے نا، دوسرا پہ دیکھا ہے نا، ہاں وہیں پہ جو ہے وہ قبرستان ہے۔ اب ہم ابھی قبر کے گڑھے میں بڑے ابا کو نہیں رکھا اور وہ لوگ آ گئے۔ اب وہ پوچھنے لگے کچھ لوگ کہ بھائی میت کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ نہیں دکھانا چاہیے؟ تو علامہ شامی نے یہاں لکھا ہے کہ کوئی قریبی آدمی ہو تو جلدی جلدی اس کو چہرہ دکھا دے، تو کوئی قریبی ہو تو دکھا دینا چاہیے۔ تو بہرحال کوشش تو یہی کرے کہ نماز جنازہ کے بعد نہ چہرہ دیکھنا ہے نہ دکھانا ہے، لیکن اپواد اور استثناء ہے ہاشم بھائی، کہ کوئی اپنا قریبی ہے اور دیر سے آیا ہے، ہاں قبر کو پھر کھولنا نہیں ہے، قبر کو چاہے اب وہ آیا اب گیا وقت، لیکن ابھی میں کب کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی اس کو قبر کے گڑھے میں نہیں رکھا اور آیا ہے تو جلدی جلدی کیا کر دو، اس کو دکھا دو۔ اب یہاں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہے، زندہ ہوتا ہے تو سامنے ملے تو بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور مر جانے کے بعد پتہ نہیں کیا امنگیں اوپر ہیں ہوتی ہے، اب دیکھیں گے کہ کوئی قریب ہے، ٹھیک ہے منو جائے جوا دیے، انہیں جوا دیے تو منے کیا نہیں ہوگے، منے کو جوا دیے نہیں، اب کیا لگ جاتی لائن لگ جائے، اب وہی جو ہے زندہ تھا تو سسرا کوئی دیکھتا نہیں تھا اس کو، تو اب کوئی قریبی ہے اسی کو دیکھنے دو، سب شروع مت ہو جاؤ۔ اور ہماری مسجد میں بھی ایک دو مرتبہ ہوا، تو بھائی یہ عمل یہاں نہ کرو، لوگوں کو چلے جانے دو اور پھر کرو۔ اب وہ رشتہ دار کو دکھاتے ہیں تو سب شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں ہماری مسجد میں ہی پھر یہ سلسلہ، تو بہت ڈر لگتا ہے حافظ صاحب ہیں کہ ہم لوگ تو کوئی کبھی اتفاقی صورت کوئی پیش آ گئی تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے پھر دوام اس پہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرا وقت ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ دوام اختیار نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی جان خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔